قرآن سے تعلق ہے تو اسے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے نا. غلط طریقے سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے یقیناً ناقدری ہے اس کی بے وقتی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کسی صاحب کلام کے سامنے، کسی شاعر کے سامنے اس کا شعر غیر موضوع پڑھتے ہیں. شاعر کی تو بات دوسری ہے. ہم جیسے لوگ جنہیں تھوڑا بہت شعری ذوق سا ہو گیا ہے، مسلسل مشاعرے اور شعراء کی صحبت میں رہ کر، جب بڑے بڑے علماء ہمارے آج کل اردو سے ایسا دوری سی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انہیں اس کے وزن کا اندازہ نہیں ہو، غیر موضوع شعر پڑھتے ہیں، کچھ کا کچھ شعر نظم کو نثر کے طور پر ایسے لگتا ہے نثر پڑھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو جنہیں ادب کا اور زبان کا زیادہ ذوق بھی نہیں ہے، متلی سی آنے لگتی ہے. اتنے بڑے عالم ہو کے کتنا غلط پڑھ رہے ہیں. اور اگر شاعر کے سامنے اس کا شعر غلط پڑھا جاتا ہے تو میں نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ آخری درجے میں انہیں ناگواری ہوتی. وہ اللہ جو حاکم الحاکمین ہے، جن کا کلام جو ہے کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام جو ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور حاکم الحاکمین کا کلام ہے تو سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اللہ کے سامنے ہم صحیح قرآن نہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف کہاں متوجہ ہوگی. اللہ کی ناراضگی کیسے ہمارے کلام کو بگاڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، پہلی چیز تجوید کے ساتھ. دوسرے فرمایا جن گھروں کے اندر اور جن مدارس کے اندر جس جگہ پر تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنے کا اہتمام ہو اور حاملین قرآن کا اکرام ہو. قرآن پڑھنے کل چل رہی تھی بات کہ یہ جو امام ہیں، مؤذن ہیں، مکتب کے میاں وہ ہیں، مدرسہ چلانے والے ہیں، مدرسے والے ہیں، یہ کیسے قابل احترام ہیں، کیسے قابل اکرام ہیں یہ لوگ. یقیناً یہ لوگ ان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے. آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنی بڑی دولت اور کتنا بڑا سرمایہ ہے. میں نے کہا کہ کوئی آدمی، کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار آدمی، عام مسلمان مقتدی، ایک صرف فرض نماز پڑھنے والے امام کے برابر نہیں، امام کے پیروں کی دھول بھی نہیں بنے گا آخرت میں اجر و ثواب کی وجہ سے. میں نے مثال کل دی تھی کہ 500 آدمیوں کو نماز پڑھائی، فرض نماز 500 کو 5 نمازیں پڑھائی ایک امام نے، تو کتنی ہو گئی؟ 2500 فرض نمازوں کا، مقبول نمازوں کا ثواب اس کے حساب میں لکھا گیا. 2500 مقبول نمازیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنے دن چاہیے؟ 100 دن. 2500 نہیں، 500 دن میں پڑھیں گے، 1.5 سال میں. اور وہ مقبول ہوں گی کہ نہیں؟ آج کل ہمارے مقبول ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو وہ شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ 70 گناہ کا مطلب ہے ملٹیپل 70 بار، 2 دونی 4 چوک 16، اس طرح سے ہے. 70 کا مطلب عربی میں بے نہایت کو ہوتا ہے. تو ان کا کتنا احترام اور کتنا اکرام ہونا چاہیے. حاملین قرآن کا اکرام. اور تیسرا صوف قرآن، قرآن مجید جو یہ صوف ہے قرآن کا جو ہے، اس کا احترام جہاں پر ہو. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اگر دین و دنیا کی فراوانی اس گھر میں نہ آئے، دین و دنیا کی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی فراوانی اگر اس گھر میں نہ آئے تو میدان محشر میں میرا گریبان پکڑ لینا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اتنی بڑی بات کہی، اور انہوں نے ایسے ہی نہیں کہی بلکہ اپنے زندگی بھر کے تجربے سے کہی اور تاریخ کے پس منظر میں کہی، اور سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی. اللہ نے، اس کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اور قرآن والوں کا اکرام کرنے والوں پر. تو تجوید اس کا ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم لوگ انشاءاللہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی دوسرے حصے کو انشاءاللہ ہم لوگ کل بات کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.